بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یوں ہے تو پھر آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، جو میرے بیٹوں کا سردار اور اماموں کا باپ ہے، اور وہ اپنی گفتار و کردار میں صادق ہے۔ اے عبد غفار، تم نے اہم اور ضروری سوال پوچھا ہے، بے شک تم میں جواب سننے کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جان لو سوال علم و حکمت کی چابی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا، شفاء الامی طول السوال و انما تمام الامی طول السکوت علی الجہل۔ اندھے کی بھلائی لمبے سوال کرنے میں ہے، جبکہ جہالت کے باوجود طویل خاموشی مکمل اندھے پن کی علامت ہے۔ سوال، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، جو ہماری سوچ سے متعلق ہو، چاہے علوی ہو یا غیر علوی، ہمیں اس سے محبت ہے، اور جو ہماری سوچ کا مخالف ہے، چاہے علوی ہو یا غیر علوی، ہم اس سے بیزار ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ سوال، امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان تیرے اس جملے سے زیادہ سچا ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخرا سینا، انہوں نے نیک اور برے کام کو آپس میں ملا دیا۔ سورہ توبہ 9 آیت 102۔ مسعدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مایوس ہونا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے خود کو محفوظ سمجھنا۔ نمبر 4، بے گناہ انسان کا قتل کرنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 6، یتیم کا ناحق ظلم سے مال کھانا۔ نمبر 7، سود کی حرمت جانتے ہوئے سود کھانا۔ نمبر 8، ہجرت کے بعد جہالت کا راستہ اپنانا۔ نمبر 9، پاک دامن عورت کو زنا کی نسبت دینا۔ نمبر 10، جہاد فی سبیل اللہ سے فرار۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جائے، کیا یہ گناہ انجام دینے سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا؟ اور اگر یہ شخص عذاب کا مستحق ہے تو کیا مشرکین کی طرح ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوگا یا اس کے لیے عذاب معین مدت کے لیے ہوگا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ گناہ جائز ہے تو ایسا شخص اسلام کے دائرے سے نکل گیا اور اسے سخت ترین عذاب ہوگا۔ لیکن اگر یہ گناہ گار شخص اعتراف کرے کہ وہ گناہ کبیرہ تھا اور اس نے حرام کام انجام دیا تو اس گناہ کے باعث اس پر عذاب ہوگا، اور اس گناہ کو انجام دینا اس کے لیے درست نہ تھا۔ ایسی صورت میں اسے پہلے گروہ سے کم تر عذاب ہوگا، اور یہ شخص گناہ کبیرہ انجام دینے کے سبب ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ کرے گا۔ سوال، ہاشم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے زہد کے متعلق پوچھا۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، زہد 10 چیزوں کا نام ہے۔ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ورع، پرہیزگاری کا نچلا درجہ ہے۔ ورع اور پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ یقین کا ادنا ترین درجہ ہے، جبکہ یقین کا اعلیٰ ترین مقام رضا کا ادنا ترین درجہ ہے۔ جان لو کہ زہد کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کے لیے افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر خوش نہ ہو جاؤ۔ سورہ الحدید 57 آیت نمبر 23۔ سوال، جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ میں غمگین ہوا تو میں نے عرض کیا قربان جاؤں، بعض اوقات بغیر اس کے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہو یا کوئی درد یا تکلیف ہو، میں محزون اور غمگین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر والے اور دوست و احباب اس حزن و اندوہ کے آثار میرے چہرے پر دیکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں اے جابر، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہشتی مٹی سے پیدا کیا ہے، ان میں اپنی روح کی خوشبو جاری فرمائی، یہی سبب ہے کہ مومن دوسرے مومن کا مادری پدری بھائی ہے، لہذا جب ان ارواح میں سے کسی ایک روح کو کسی شہر میں غم اور تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مومن کی روح بھی غمگین ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی روح سے ہیں۔ سوال: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا حال ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں غرق ہیں اور سراپے گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں اور احسانات سے کرم فرما رہے ہیں، جبکہ ہم اس کی نافرمانی اور گناہ کر کے اس سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کے آگے محتاج ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ امام گناہ نہیں کرتا، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اسماعیل کاتب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عراق والوں کا امام ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایک شخص کو ان کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ان سے سوال کرے۔ تب ان میں سے ایک جوان نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، سوال: چچا جان، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، شراب پینا۔ وہ جوان واپس ہوا تو دوستوں نے اسے دوبارہ یہی سوال دے کر بھیجا تو امام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، بھتیجے، کیا میں نے نہیں بتایا کہ شراب خوری سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ شراب پینے سے شرابی زنا، چوری اور قتل جیسے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک اور کفر کا باعث بنتی ہے، اور شرابی سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جو تمام گناہوں سے بڑھ کر ہیں، جیسا کہ انگور کا درخت دوسرے درختوں پر چڑھ جاتا ہے۔ باب ششم، فروغ دین اور احکام کے متعلق سوالات۔ سوال: اہل شام میں سے ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے خانہ خدا کی تاسیس کے متعلق پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفات، میں زمین پر اپنا جانشین بناؤں گا، سورہ بقرہ 2 آیت 30، تو فرشتوں نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اعتراض کیا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔